پاکستان کے معروف عالم دین مفتی طارق مسعود جو اپنے بیانات کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وائرل رہتے ہیں، گزشتہ دنوں اپنے ایک متنازع بیان کی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں آ گئے۔ طارق مسعود کا بیان وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے، امی تھے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ آپ کی علمی اور روحانی عظمت کا بے مثال ثبوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی دنیاوی علم یا استاد کی محتاج نہیں تھی۔ سافٹ امیج کے حامل جامعہ بنوریہ العالمیہ سائٹ کے محتمم مفتی ڈاکٹر نعمان نعیم کا کہنا ہے کہ مفتی طارق مسعود سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی۔ مفتی صاحب نے کروڑوں لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ الفاظ کا چناؤ صحیح نہ ہونے کے باعث ملک میں لوگ گستاخی کے الزام کے زد میں آتے رہتے ہیں۔ مفتی ڈاکٹر نعمان نعیم کا کہنا ہے ملکی قانون گستاخ کی تعریف پر خاموش ہے۔ ہم کہتے ہیں نظریاتی کونسل اس پر اپنی سفارشات اسمبلیوں میں پیش کرے، اور نہ صرف اپنی سفارشات اسمبلیوں میں پیش کرے بلکہ ان سفارشات کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنایا جائے۔ توہین رسالت یا کسی قسم کی گستاخی کا واقعہ سامنے آنے پر قانون کو ہاتھ میں لینا شرعی اور قانونی لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کینیڈا کے اندر جو بیان دیا، اس حوالے سے واضح طور پر عوام کے سامنے ان کے سوشل میڈیا پر جو کلپس چل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ دیکھیے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس کی وجہ سے سبقت لسانی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ گستاخی کرنے والے ہیں یا ان کے دل سے انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے۔ ہرگز ہم ان کو گستاخ قرار نہیں دے سکتے۔ ہمارے قانون کے اندر جو گستاخی کی ڈیفینیشن ہے، جو گستاخی کے حوالے سے کہ گستاخ کس کو قرار دیا جائے اور کن الفاظوں کا استعمال کیا جائے تو اس کو گستاخی میں شمار ہوگا، اور کیونکہ قانون جو ہے اس بارے میں خاموش ہے، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ نظریاتی کونسل جو ہے اس بارے میں بیٹھے، اس کی سفارشات آنی چاہیے، اس پر باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ مسودہ تیار کرے اور پھر وہ اسمبلیوں میں بھی پیش کرے اور اس کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنانا چاہیے۔ نعمان نعیم کا کہنا ہے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے علماء کرام ممبر و محراب سے مسلمانوں میں علمی قابلیت بڑھانے، مسئلہ توہین رسالت کے حوالے سے عدم برداشت کے رویے کے خاتمے کے لیے آگہی فراہم کر کے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی ایسے واقعات سامنے آنے پر علماء کرام سے بات کرے، بغیر تحقیق خبر پیش کرنے والا بھی جھوٹ بولنے والے کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ آج مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اس سے پہلے جنید جمشید صاحب تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایک عوام بھی ہے بہت ساری کہ جو بیچارے الفاظ کا چناؤ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے گستاخی کا الزام لگایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ان کے کپڑوں میں جو ہے نا کچھ عربی کے کیلیگرافی تھی، تو اس طرح کی چیزیں تھی، تو لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں قرآن لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک طریقے سے جہالت بھی بہت زیادہ ہے اور کم علمی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے علماء کا کام یہ ہے کہ ممبر و محراب سے ٹالرنس کا عدم برداشت جو پھیل رہا ہے اور اس کو جو ہے نا باقاعدہ ممبر و محراب کے ذریعے سے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ امریکہ میں مقیم مذہبی اسکالر عائشہ عبود کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے علم کا دریا بنا دیا اور ایسا علم عطا فرمایا جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی گرامر کی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کتاب کے شروع میں ہی کہہ دی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی توجہ کتابت کی طرف دلائی وہ صحابہ کرام پڑھنے لکھنے
کے فن میں مہارت رکھتے تھے، لہٰذا ان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی گرامر کی غلطی متوقع ہی نہیں۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب قابل قدر عالم ہیں اور ان سے درخواست یہی ہے کہ گفتگو میں زبان کی شائستگی، نرمی اور ادب کا خیال ضرور رکھیے، کیونکہ وہ بھلائی اور خیر کے داعی ہیں۔